مل گیا عشق شہ مدینہ، انہیں مل گیا عشق شہ مدینہ جو عشق شہ کربلا مانگتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، وقت بہت مختصر ہے، 15 منٹ کے لیے مجھے بولنا ہے، اگر برداشت کر سکیں تو تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ رسول ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ زمین بنانے والا رب ہے، یہ آسمان بنانے والا رب ہے، اور یہ چاند و سورج بنانے والا رب ہے۔ ساری کائنات رب نے بنائی، اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا، زیادہ محنت نہیں لگی، صرف کن کہہ کر بنا دیا۔ وقت مختصر ہے اس لیے موضوع بھی مختصر سا لے رہا ہوں۔ کن کہہ کر رب نے کن کہا، صرف ایک بار بولا کن، زمین ساتوں زمین بن گئی، ساتوں آسمان بن گئے، چاند و سورج یہ سب کچھ بن گیا۔ لیکن پیارے رسول کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا کو بنایا، اور کیسے بنایا؟ حضرت جابر کی یہ روایت آپ نے بہت بار سنی ہوگی کہ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے پہلے رب نے کس چیز کو بنایا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ کن تو نبی ہوں آدم بین الماء والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کن تو نبی ہوں آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کن تو نبی ہوں آدم لمن فی طینتہ، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کے فاصلے طے کر رہے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَهُمْ وَلَا کلام ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انس، اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جابر اس وقت میرا نور موجود تھا۔ اس کے بعد زمین و آسمان بنانے میں دیر نہیں لگی، صرف کن کہا اور بن گیا۔ بولا کن سے ہی جب زمین بن گئی، کن سے ہی جب آسمان بن گیا، تو کن کہہ کر سب کچھ بنا دیا۔ بولا خانہ کعبہ کیوں نہیں بنایا؟ اس میں زیادہ محنت لگتی تھی کیا؟ زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، کن کہہ کر تو مولا خانہ کعبہ کیوں نہیں بنایا؟ رب نے فرمایا خانہ کعبہ تم بناؤ، اور اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ اے ابراہیم تم بناؤ، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ بولا حضرت ابراہیم کا بہت پسینہ نکلا ہے، بہت محنت کی ہے، بہت جفا کی ہے، اور انہوں نے محنت کر کے خانہ کعبہ بنایا۔ جس پتھر پر چڑھ کر بنایا، اس پتھر پر جب خانہ کعبہ پائے تکمیل کو پہنچا، حضرت ابراہیم کے منہ سے دعا نکلی۔ کیا دعا نکلی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور پروردگار دارالعلوم تو میں نے بنا لیا، اب اس میں استاد اور معلم بن کر، ٹیچر بن کر آنے والا اپنا آخری نمائندہ بھی میری اولاد میں سے عطا کر۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تو حضرات جو اس ادارے کو پاک بنائے گا، قرآن و حکمت کی تعلیم دے گا، گھر قبول افتاد عز و شرف میں مان سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا۔ ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم دامن پھیلائیں
ہے اور یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو مانے یا نہ مانے. انسانی برادری کی دائمی قیادت کے لیے اللہ کے خلیل نے مولا سے اپنے حبیب کو مانگا. ولادت پڑی. جب ولادت پڑی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان لگ گیا, باقی پتھروں پر نہیں لگا. وہ پتھر اس بات کا نشان ہے کہ حضرت ابراہیم نے پیارے نبی کا میلاد پڑھا, اس لیے پیر کا نشان لگ گیا. بے شک بے شک, ورنہ باقی پتھروں پر کیوں نہیں لگا؟ اس ایک پتھر پر تھوڑی چلے حضرت ابراہیم. کئی بار مکہ سے ملک شام گئے, کئی بار شام سے واپس آئے, کئی بار گئے, کئی بار جزاک اللہ نیچے رکھتے گئے, کئی بار حضرت ابراہیم مکہ سے شام, شام سے مکہ, کیونکہ ایک بیٹا حضرت ابراہیم کا شام میں حضرت اسحاق ہے, ایک بیوی وہاں ہے. کئی بار مکہ آئے, کئی بار مکہ سے شام گئے. کس پہاڑیوں میں چلے, پتھروں میں چلے, کنکریلے پتھروں میں چلے, کسی پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان نہیں لگا. مولا اس ایک پتھر پر کیوں لگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اس پتھر پر اس لیے لگا کہ اس پتھر پر بیٹھ کر میرے خلیل نے میرے حبیب کا میلاد پڑھا ہے, اس لیے یہ پتھر میلاد کی گواہی دے رہا ہے اور یہ قیامت تک گواہی دیتا رہے گا. جتنے حجاج کرام مکہ حج کرنے کے لیے جائیں گے, جب تک اس پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے اس کا حج قبول نہیں ہوگا. حج کی ڈگری نہیں ملے گی, حج کی سند نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ حضرت ابراہیم کے اس پیر کے نشان کو سجدہ گاہ بنا لو. اب میں کہہ رہا تھا کہ مولا خانہ کعبہ خود کیوں نہیں بنایا؟ کل کیا کر بن جاتا یہ بھی. جب کل کیا کر 7 زمین بن گئی, کل کیا کر 7 آسمان بن گئے, تو 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں بن سکتا تھا؟ رب نے کہا نہیں بناؤں گا, زمین میں بناؤں گا, آسمان میں بناؤں گا, چاند و سورج نبی کے نور سے روشن کروں گا, لیکن خانہ کعبہ نہیں بناؤں گا. اس لیے دنیا والوں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نبی کے وسیلے سے آؤ گے, کیونکہ میں خانہ کعبہ اپنے خلیل سے بنوا رہا ہوں. اللہ, خانہ کعبہ حضرت خلیل کے بعد بنانے سے پہلے بھی موجود تھا, لیکن کب تھا؟ 2000 سال پہلے فرشتے خانہ کعبہ کا تلاش کرتے تھے. اس کے بعد حضرت آدم نے ہندوستان سے چل کر 40 حج کیے ہیں پیدل چل کر کے. اس کا مطلب خانہ کعبہ پہلے بھی تھا, لیکن طوفان نوح میں مسمار ہو گیا. خانہ کعبہ طوفان نوح میں مسمار ہو گیا. میں نے پوچھا مولا کیوں مسمار کیا؟ تیرا گھر تھا, کیوں توڑا؟ پانی کو ارد گرد گھما کے لے جاتا, خانہ کعبہ بچ جاتا. بولا اپنے گھر کو بھی تو نے نہیں بچایا. رب نے کہا نہیں, نانے نے بنایا, نانے نے بچایا, نہ بچاؤں گا, قیامت تک نہیں بچاؤں گا. ایک بار بچاؤں گا جب میرا حبیب آ رہا ہوگا. پانے منہ میں تو نے مسمار کیا. اس کے بعد آج تک کئی بار خانہ کعبہ پر حملے ہوئے ہیں, مکہ پر حملے ہوئے, مدینہ پر حملے ہوئے. مکہ پر دشمنوں نے نہیں, ارے مسلمانوں نے حملہ کیا. حجاج بن یوسف نے مکہ نے جب حملہ کیا, مدینہ نے صحابہ کی داڑھی پکڑ پکڑ کے گھسیٹا. حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر توپیں برسائیں, پتھراؤ کیا, خانہ کعبہ ٹکڑے ٹکڑے ہے, چھت پھٹ گیا, دیواریں ٹوٹ گئی. مولا یہ بڑا دشمن ہے حجاج بن یوسف, اس نے خانہ کعبہ کو ڈھایا ہے. لیکن آج تک کوئی مسلمان حجاج بن یوسف کو کافر نہیں کہہ سکا. آج بھی مسلمان کہتے ہیں اسے. میں پوچھتا ہوں جب تم حجاج بن یوسف کو کافر نہیں کہہ سکے, آج کے داڑھی والے مسلمان کو کافر کہنے کا ٹھیکہ تمہیں کس نے دیا؟ حجاج بن یوسف جیسا ظالم جس نے خانہ کعبہ مسمار کر دیا, جس نے خانہ کعبہ کی دیواریں توڑ دی, توپیں برسائی, رال کے گولے بنا بنا کر خانہ کعبہ پر برساتا رہا. حجاج بن یوسف, اسی حجاج بن یوسف کا بھانجا ہندوستان کی دھرتی پر سب
سے پہلے لشکر لے کر آیا ہے جس کا نام ہے محمد بن قاسم. بھانجا نیک ہے اور ماموں اتنا بڑا دشمن ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہے. لیکن مولا تو نے بچایا نہیں. نہ حجاج بن یوسف کا کچھ مولا تو نے بگاڑا, نہ اس کے بچے مرے, نہ اس کا گھر تباہ ہوا. تیرا گھر تباہ کر رہا ہے, تو نے اس کا گھر بھی تباہ نہیں کیا. حجاج بن یوسف کو مہلت دی تو نے, مولا اس کے بعد کرامتا فرقہ والوں نے خانہ کعبہ کو مسمار کیا, حجر اسود کو گرز مار کے نکال کر اور 19 سال بیرین میں رکھا خانہ کعبہ میں سے حجر اسود کو نکال کر, تب بھی تو نے مولا نہیں بچایا. ایک بار کیوں بچایا؟ کہا اس لیے بچایا کہ پیارے آقا کے دادا حضرت مطلب جو ہے جب اورا فوج لے کر آ رہا تھا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے, اس وقت رب کہتا ہے نہ میرا بچانے کا ٹھیکہ ہے نہ بنانے کا, بناؤ تم بگاڑو تم نہیں. کئی بار خانہ کعبہ بنتا رہے گا, پھر شہید ہوگا, پھر بنے گا, پھر ہوگا, پھر بنے گا. میں حفاظت نہیں کروں گا, میں حفاظت کروں گا تو صرف قرآن کی حفاظت کروں گا, میں خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کروں گا. بولا پھر ایک بار تو نے کیوں بتایا؟ جب اتنی بار خانہ کعبہ ٹوٹا اور تو نے نہیں بچایا, ایک بار کیوں بچایا؟ رب نے کہا اس لیے بچایا کہ آج جب ابولا فوج لے کر آ رہا ہے, ہاتھیوں پر فوج سوار ہے اور لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے, پیارے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب نے پیارے آقا کی ماں حضرت آمنہ کو ساتھ لیا. اس وقت نبی پاک حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے, 52 دن کے بعد پیدا ہوئے ہیں پیارے آقا, اور حضرت عبد المطلب حضرت